السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، میں اس سے پہلے 1 اور 2 جون صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کے تعلق سے تفصیلی بیان کیا ہوں، لیکن پھر حالات کے پیش نظر میں چند تاریخی واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن نشین رکھ لیجئے اور اپنے دوست احباب میں اس کو ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے نوجوان کوئی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جائے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے کوئی سخت اس کے مرتکب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عقائد اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائیے حدیث پاک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد در ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے کا دور کتنا رہا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال رہا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دور 10 سال رہا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت 12 سال رہا، اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 5 سال رہا۔ یعنی جملہ 29 سال 6 مہینے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت 6 ماہ تک رہا۔ گویا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی 30 برس مکمل ہو چکے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ چلیے دوسرا حصہ دیکھیے اب آپ۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد لوگ 4 طبقوں میں بڑھ گئے۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے، اور وہ شیعان علی ہوئے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو شام اور دمشق کے رہنے والے تھے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی طور پر حمایت کی اور ملوکیت کا حامی گروہ بن گیا، یعنی بادشاہت کے حامی ہو گئے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے خلاف جو طبقہ وجود میں آیا وہ خارجیت ہے۔ مولا کائنات چوتھا طبقہ، مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو حق سمجھا، وہ طبقہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ خارجی اہل بیت اور امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ ان کے معاملے میں 2 قسم کے لوگ برباد ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جس نے ان سے حد سے زیادہ محبت کی اور ابن اللہ کہا، وہ برباد ہو گئے۔ اور دوسرا وہ لوگوں کا طبقہ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پر تہمت لگائی۔ اے علی رضی اللہ عنہ، تیرے معاملے میں بھی 2 قسم کے لوگ برباد ہوں گے۔
ایک وہ لوگ ہوں گے جو تجھے اتنا پیار کریں گے اور انتہا کریں گے جو تو نہیں ہوگا، دوسرے وہ لوگ جو تجھ سے بغض رکھیں گے وہ برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں چند لوگ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، یا علی انت ربنا، انت خالقنا، انت الہنا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا 3 بار کہا، تب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن اڑا دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہ السلام سے افضل جانتے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل مانتے ہیں۔ آئیے سماعت کریں گے خود مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے شیخین سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کبھی ہمارے پڑھنے میں شیخین کا لفظ آیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ شیخین سے مراد حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جس نے مجھے شیخین سے افضل جانا، اس پر میں حد جاری کروں گا جو جھوٹوں پر جاری کی جاتی ہے۔ حضرت حنفیہ جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے زوجہ کے فرزند ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا کہ دوسرے کون افضل ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور خیز بن عبادہ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیوں کہ آپ سے بڑھ کر اس بات کو اور کوئی ہی نہیں جان سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بالکل غلط ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہرگز ممبر پہ رسول پر کھڑے ہونے نہ دیتا۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ اکثر خطبے میں فرماتے رہتے ہیں کہ الہی ہم کو بھی ایسی ہی صلاحیتیں عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدہ و مہدیین کو عطا فرمائی تھی۔ وہ خلفائے راشدہ کون ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، وہ میرے حبیب ابو بکر و عمر تھے، اور وہ دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قریش کے مقتدا تھے۔ جس شخص نے ان دونوں کی اقتدا کی اس نے نجات پائی، اور جس نے اس راہ میں ثابت قدم اختیار کی وہ اللہ کی جماعت میں ہو گیا۔ حضرت، یہ جتنے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہ خصائص کبریٰ میں ہے اور تاریخ الخلفاء میں ہے۔ جس کا جی چاہے یہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کن ارشادات کے بعد کسی بھی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر وہ شخص
جو حب علی کا دعوے دار ہے، اسے فرمان علی کو دل سے جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت الجماعت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی علی سے لے کر حضرت سیدنا علی کی یا تک تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور ان کی صداقت و عدالت، دیانت و امانت کا پیکر تسلیم کرتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بخشش و رحمت اور رضا کا مژدہ سنایا ہے، اور ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ بھلائی اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی اپنی رضا کی نوید عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بفضل تعالیٰ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی محبت کو عین ایمان اور ان کی اتباع کو موجب رضا رحمان جانتے ہیں۔ حضرت گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو 7 رفیق دیے ہیں، اور مجھے 14 رفقا عطا کیے گئے۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ 14 رفقا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے دونوں بیٹے حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تمام 14 کے نام خصائص کبریٰ میں موجود ہیں۔ حضرت گرامی دور حاضر میں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کو مختلف جماعتوں نے اپنے وطر امتیاز بنا لیا ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، ہم ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ معامل اب یہاں تک آ چکا ہے کہ اپنے ہی ہونٹ اور اپنے ہی دانت ہیں۔ حضرت گرامی، صحابہ کرام کے کمالات اور ان کے فضائل کے تعلق سے میں نے پہلے ہی تفصیلی بیان کر چکا ہوں، اور آج کی اس نورانی بزم مجید کچھ قرآنی اور احادیث شریفہ کے حوالے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی فاسق یا فاجر نہیں ہے، سارے کے سارے متقی، پرہیزگار اور عادل ہیں۔ صحابیت اور فسق جمع نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ فسق سے معمون اور محفوظ ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان سب کے عادل، متقی اور پرہیزگار ہونے کی گواہی دی ہے، اور ان سے وعدہ فرمایا مغفرت اور جنت کا۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ سب سچے ہیں، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، فسق اور گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے۔ اور کہیں فرمایا گیا ہے وہ کافروں پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ ان تمام آیت کریمہ کی روشنی میں تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی یا گستاخی سخت محرومی کا باعث ہے۔ حضرت گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حقیقی سالے ہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا و مولا کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، لہٰذا ان سے حضور کا دوہرا رشتہ ہوا، نسبی اور سسرالی بھی۔ حضرت العلامہ مولانا جلال الدین رومی، جس کو مولانا روم کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مثنوی شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا ہے، اور مثنوی شریف میں 14 صفحات پر آپ کے کمالات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بھی تھے، اور آپ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی بھی طرف سے بھی 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے گوش گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آئے دین نت نئے ایسے فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھے، اور ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔